دوسرا پلان یہ ہے کہ شیعہ ہراسی ہو جائے، کہ شیعہ تشیع کا مذہب مسخ کر کے پیش کرے، تشیع کو بدنام کر کے پیش کرے، تشیع کا چہرہ بگاڑ کے پیش کرے۔ اب جو لوگ یورپ سے مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس جب وہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن اسلام کے 73 فرقے ہیں، کس مذہب کو اپنائیں؟ قرآن تو نہیں ہے ان کے پاس، نہج البلاغہ تو نہیں ان کے پاس، صحیفہ سجادیہ تو نہیں ہے ان کے پاس، تفاسیر تو نہیں ان کے پاس، عقائد کی کتابیں تو نہیں ہیں ان کے پاس، اسلامی منابع اور مآخذ ان کے پاس نہیں ہے۔ دنیا والوں کے پاس جو واحد منبع ہے وہ کیا ہے؟ گوگل سرچ۔ گوگل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کس مذہب کو اپناؤں؟ شیعہ مسلم، سرچ کیا تو کیا نظر آتا ہے اس کے اندر؟ میں نہیں کہتا ہوں کیا نظر آتا ہے، وہ آپ خود سوچیں۔ جی سوشل میڈیا نے تشیع کے چہرے کو کس انداز میں پیش کیا؟ کیا نظر آتا ہے؟ جو غرب سے شیعہ ہونا چاہتا ہے جب گوگل میں سرچ کرتا ہے شیعہ مسلم، آپ بھی سرچ کریں، تجربہ کریں، آپ جا کر سوشل میڈیا میں آپ جو ہے نا گوگل سرچ کریں شیعہ مسلم، تو آپ کے مکتب کو کس انداز میں پیش کرتے ہیں؟ وہ مکتب جو قرآنی مکتب ہے، وہ مکتب جو انسانی مکتب ہے، وہ مکتب جو عقلانی مکتب ہے، وہ مکتب جو دعا میں بے نظیر ہے، وہ مکتب جو للہیت میں بے نظیر ہے، وہ مکتب جو شہادت و جہاد میں بے نظیر ہے، وہ مکتب جو امن و سلامتی میں بے نظیر ہے، وہ مکتب جو زیر خنجر بھی انسانیت کی سلامتی کے لیے سوچتا ہے، اس مذہب کو کس انداز میں پیش کیا ہے؟ اس مندرس کو وحشی کے طور پر، اس مذہب کو ظالم کے طور پر، اس مذہب کو حیوان پرست کے طور پر، اس مذہب کو بے درد مذہب کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہ ہے شیعہ ہراسی۔ اور پھر وہ سرچ کرتے ہیں سنی مسلم، تو خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دکھاتے ہیں۔ دیکھو ایک چال ہے استکبار جہانی کا، البتہ اس میں ہم بھی بے تقصیر نہیں ہے کہ ہم نے جس انداز میں پیش کیا ہمارے مذہب کو، کیا اب ہم نے سوچا اس پر؟ اب جو شیعہ ہراسی ہے، شیعہ مذہب کو کس انداز میں پیش کیا جائے؟ ہراسان کیا جائے لوگوں کو تشیع سے، شیعوں کو ایک بدماش، بدتمیز، بے بندوبال، لاؤبال مذہب کے طور پر پیش کیا جائے، جس میں نہ کوئی نماز کا تصور ہے، نہ دین کا تصور ہے، نہ اخلاق کا تصور ہے، نہ انسانیت کا تصور ہے۔ اس طرح پیش کیا گیا ہے، اس میں ہم لوگ استعمال ہوتے ہیں، ہم بھی استعمال ہوتے ہیں، یوز ہوتے ہیں ان کے لیے، اس شیعہ ہراسی ہے۔ تیسرا پروگرام یہ ہے، دیکھو ایران نے دنیا والوں پر ثابت کر دیا ہے کہ اسلامی حکومت اگر قائم کرنا چاہیں تو اسلام کے پاس تمام نظام موجود ہے، اور اسی لیے ایک پروگرام ایران ہراسی ہے۔ عرب دنیا والوں کو یہ سمجھا امریکہ نے کہ کبھی ایران کے ساتھ نہ دینا، یہ اگر پاورفل بن جائے نا، یہ ایٹمی پاور بن جائے تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہ وہ مگرمچھ ہے کہ تم سب کو ہڑپ کرے گا۔ لہٰذا جہاں جہاں ایران کی بات ہوتی ہے مخالفت ہے۔ اقوام متحدہ میں عرب دنیا ایران کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں، رائے دیتے ہیں۔ ایران کو ایک انتہائی وحشی حکومت کے طور پر پیش کیا ہے عرب دنیا خلیجی ممالک کے لیے کہ اگر ایران پاورفل ہو جائے، اگر ایران طاقتور ہو جائے تو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ دیکھو یہ سارے سازش، اسلام ہراسی تاکہ لوگ مسلمان نہ ہو، شیعہ ہراسی تاکہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ شیعہ نہ ہو، ایران ہراسی تاکہ شیعی حکومت پاورفل نہ بن جائے۔ ایسے حالات میں ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے اسی انداز میں چلنا ہے، کہ ہم نے دشمنان اسلام کو اسی طرح موقع فراہم کرنا ہے، کہ ہم نے اسی روش کو اپنانا ہے؟ پھر بھی ہم نے جہل و جہالت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ کب تک ہم اس راستے پہ چلیں گے؟ آپ بتاؤ مجھے، کب تک ہم جاہلوں سے جان چھڑائیں گے؟ آپ بتاؤ مجھے۔ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، چھٹے سرکار کا قول ہے نا کہ ہماری باتیں نہیں بتایا ہے لوگوں کو ممبروں سے، بتائے تو لوگ ہماری طرف آئیں گے۔ جو سینے میں دل رکھتا ہے نا وہ کلام محمد و آل محمد کو سننے کے بعد متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کے کلام میں وہ اثر ہے نا، انسان تو انسان، جمادات بھی اثر لیتا ہے۔ میں مصائب نہیں صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ بازار کوفہ میں جب علی کی بیٹی نے خطبہ دیا، گھوڑوں کی نہناہٹ ہے، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، شور شرابہ ہے نا، جب آواز نہیں پہنچی لوگوں تک، فاشارت الیہم، انگشت سے لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ روایت کا جملہ ہے کہ سکتت الاجراس، انسان تو انسان، حیوان تو حیوان، حیوانات کے گردن میں لٹے ہوئے گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی۔ ان کے کلام کے اندر وہ اثر موجود ہے۔ اگر یہ کلام پہنچائے نا لوگوں تک، آل محمد کے کلام، ہم اپنے جیب سے کوئی بیان نہ کرے، جیب خرچ کرنے کی ضرورت
نہیں ہیں اس معرفت کے سمندر سے، اس معرفت کے سمندر. لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی فلان حضرت نے فضائل کا حق ادا کیا. واہ 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 واہ، حق ادا کیا. کون حق ادا کر سکتا ہے فضائل کا؟ کتاب القطرہ فی فضائل العطرہ، آیت اللہ سید احمد مستنبط پیمبر سے یہ حدیث نقل کرتا ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے علی کے فضائل کا حق ادا کیا ہے، اگر کوئی یہ کہے، اس کی مثال کیا ہے پتہ ہے؟ کبعوضۃ تخرج جناحیها فی البحر وتقول خرجت الماء، اس مکھی کی طرح ہے جو اپنے پروں کو سمندر میں ڈال کر یہ کہتی ہے کہ میں نے سارا پانی کھینچ لیا ہے. اس شخص کی طرح ہے جو یہ کہے. کوئی حق ادا کر سکتے ہیں؟ فضائل امیر المومنین، کیا خوب کہا کسی نے. در خیبر کو اکھاڑنا یہ فضیلت ضرور ہے. ہم وہ فضائل بیان کرتے ہیں جنہیں ہمیں نہیں کرنا ہے جی، چونکہ در خیبر تو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا نا. وہ کام جس کو ہم نے نہیں کرنا ہو اس کو بیان کرتا ہے، جو ہمیں کرنے کے وہ بیان نہیں ہوتے جی. جو جزدہ کہتا ہے کہ در خیبر کو اکھاڑنا اتنی فضیلت نہیں ہے. فضیلت وہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز بجا لائے. یہ کسی کے بس میں ہے؟ یہ کسی کے بس میں ہے؟ معمولی پیسہ جیب میں آنے کے بعد ہم تو فرعون بنتا ہے. اسلامی حکومت کا رسمی حاکم اور حکمران، سلطنت اسلامی کا بادشاہ، خلیفۃ المسلمین، 19 رمضان کو جب افطاری پیش کیا جاتا ہے تو جناب ام کلثوم سے فرماتے ہیں بیٹی کبھی 2 سالن کو بیگ وقت میں نے استعمال نہیں کیا ہے، نمک اور جو کی روٹی کو رہنے دے، دودھ اٹھا دیا جائے. یہ ہے امیر المومنین. اس پہلو کو ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اس پر سوچا ہے؟ علی کے نمازوں کے بارے میں سوچا ہے؟ علی کے اخلاص کے بارے میں سوچا ہے؟ علی کے کرامت نفسی کے بارے میں ہم نے سوچا ہے؟ جو ہمیں کرنا ہے کچھ قریب ہونا ہے نا. ہم کر تو نہیں سکتے 1000 رکعت نماز ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کچھ قریب تو آ جائے امیر المومنین کے. صرف خیبر و خندق لڑتے رہیں، یہ ان کے ذاتی فضائل ہے، ذاتی فضائل جو ان کے ذوات مقدسہ سے مربوط اور منسوب ہے. وہ فضائل جس کا حصہ ہمیں بھی ملے گا، علی کے نمازوں سے ہمیں حصہ ملے گا جی. علی 1000 رکعت نماز بجا لاتے تو ہم حداقل واجب تو ترک نہ کریں. یہ فضیلت امیر المومنین، اس پہلو پر ہم نے سوچا نہیں ہے، اس پہلو پر ہم نے غور نہیں کیا ہے. اس پہلو پر کبھی مولا نے کہا کہ میری طرح در خیبر اکھاڑو؟ کبھی کہا ہے مولا نے میری طرح امر انتر کو زیر کرو؟ کبھی فرمایا مولا نے؟ چونکہ ہم وہ کر نہیں سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے لیے فرمائے وہ کیا ہے؟ 1000 کی آبادی میں میرا ایک شیعہ رہتا ہو، فرماتے اس کو تقوی و علم میں ان سب سے افضل ہونا چاہیے. 1000 کی آبادی میں ایک شیعہ رہتا ہو، وہ سب سے زیادہ نمازی، سب سے زیادہ قاری قرآن، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ عالم ہے. آپ بتاؤ نہیں ہے؟ اس سے آگے بڑھوں، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد رات بھر روئے تو تب بھی کم ہے. امام معصوم کا فرمان ہے وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم میں سے کوئی ظاہری دنیا میں تمہارے درمیان نہیں ہوں گے، اس وقت اس طرح رہو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ ہمیں یاد کریں. ہمیں دیکھ کر آل محمد کو یاد کرتے ہیں لوگ. ہماری امانت، ہماری دیانت، ہمارا تقوی، ہمارا علم، ہمارا جہاد، ہمارا پاک تینتی، نیک نیتی، سب دیکھ کر کیا لوگ آل محمد کو یاد کرتے ہیں؟ تو باپ کو ممبروں سے نہیں بتایا ہے نا. جاہلانہ باتیں سننے کے عادی ہیں ہم. میں بعض اوقات مزاق کرتا ہوں کہ محرم الحرام یعنی شہادت امام حسین محرم میں واقع ہوئے ہیں. اگر فرضاً رمضان میں واقع ہوتے اکثر علامہ حضرات کے جو ہے نا روزے خراب ہو جاتے اور کفارہ ان پر واجب ہوتا، چونکہ جھوٹ کا نسبت دینا ان کے ساتھ کفارہ ہے، کفارہ، روزہ بھی خراب ہے. ایسے باتیں میں مرو سے کریں جس میں نہ قرآن سے کوئی مربوط ہے، نہ حدیث سے کوئی ربط ہے، نہ کلام معصومین سے کوئی ربط ہے، نہ اس کی کوئی وثاقت ہے، نہ اتھینٹک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ واہ کہہ رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اس منزل پر آیا ہوا ہے نا، فرضاً یزید بھی منبر پر آ کے فضائل آل محمد پڑھے تو سب کہیں گے واہ واہ. یزید بھی آ کر مسائل پڑھے تو رک روئیں گے. آپ تو چسکا لینے کے لیے آئے ہوئے نا، مزہ لینے کے لیے آئے ہوئے. بڑا مزہ آیا جی. بھائی نتیجہ آپ کو کیا ملا؟ کچھ نہیں. بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا آپ کو. اب مزہ لینے کے لیے آتے ہیں. اس مجلس میں، اس محفل میں آؤ انسان بننے کے لیے. انسان بن کے جاؤ، حیات طیبہ لے کے جاؤ، دل کو آباد کر کے جاؤ، علم کا لقمہ لے کے جاؤ.
کیا کیا اسارت اہل بیت نے؟ بس تمام کر رہا ہوں. اپنے غم کی داستان سناتے رہے صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام. ہادی انسانیت ہے. خطبہ امام سجاد کا پڑھے. میں نے کہا نا، اشارہ دیا مولا نے، جو خطیب کرائے کا خطیب پیسوں پر بولنے والا خطیب، اس کو لایا تھا تاکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم تحریک اور آل محمد کے خلاف تقریر کرے. کیا تقریر اس نے؟ دنیا ہے نا آخر، دیکھو دنیا جن کے گھر میں خدا نے قرآن اتارا ہے. زیارت جامعہ میں ہے نا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ. ملائکہ کا آنا جانا ہوتا تھا ان کے گھر میں. مختلف ومہبط الوحی، وحی کو خدا نے نازل کیا ہے تو ان کے گھر میں نازل کیا ہے. قرآن پروان چڑھا ہے تو ان کے گھر میں پروان چڑھا ہے. قرآن کو بچایا ہے تو انہوں نے بچایا ہے. ان کے خلاف قرآن سے استدلال کیا اس ملے نے. اور امام سجاد کی تعبیر کیا ہے؟ جب اس نے تقریر ختم کر لی تو اس خطیب کی طرف فرمایا، اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق. تو نے مخلوق کو تو خوش کر دیا لیکن رب تجھ سے ناراض ہو گیا. پھر کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ علی تلک الاعوار، اس لکڑی کے ڈیر پر جا کر میں بھی کچھ کہوں. لکڑی کے ڈیر سے تعبیر کیوں کیا مولا نے؟ جیسا کہ جاہل انسان اس ممبر پر آئے تو لکڑی کا ڈیر ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ عالم کے لیے ہے، یہ صاحبان علم کے لیے، یہ صاحبان تقویٰ کے لیے، یہ صاحبان بصیرت کے لیے ہے، یہ آل محمد کے مکتب اور مذہب کی نمائندگی کرنے والوں کے لیے ہے، نہ جاہلوں کے لیے. اب معاشرہ کیسے اجتماعی طور پر جہل کی طرف نہیں بڑھے گا کہ ہم نے ایسا معاشرہ بنا کے رکھا ہوا ہے. اب سرائے آل محمد کی تاریخ اور ان کی زندگی پڑھے، آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ مکتب کیا ہے اور مذہب کیا ہے. احمد امین مصری لکھتا ہے کہ کربلا کا حقیقی معجزہ تو اسارت اہل بیت ہے. اسارت اہل بیت. بابا وہ شام جس میں علی کا نام لینا جرم، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ نام لینا جرم تھا. چاہے آپ علی کی مذمت کریں نعوذ باللہ یا مدح بیان کریں، نام لینا جرم. نجب میں ایک زمانے میں وہ ماحول تھا کہ صدام کا نام لینا جرم تھا. اصل نام ہی نہ لے اس کا تاکہ مخالفت کے اس منزل تک ہی نہ آئے. علی کا نام لینا جرم تھا شام میں. احمد امین کہتا ہے کہ یہ تو معجزہ ہے کربلا کا. احمد امین مصری سنی متعصب ہے لیکن پھر وہ کہتا ہے کربلا کا معجزہ یہ ہے جس شام میں علی کا نام لینا جرم ہو، اسی شام میں علی کی بیٹی علی کے لہجے میں خطبہ دے. یہ ہے معجزہ کربلا کا. تبدیل کر دیا شام والوں کو. درس عفاف، درس حجاب، درس انسانیت، درس کرامت. درس کرامت بھی دیکھو، کسی سے مانگنا چاہے وہ عالم ہو، مولوی ہو، فقیر ہو، جی ہاتھ بڑھانا کرامت انسانی کے خلاف ہے. پست ہو جاتا انسان. دیکھو حرام نہیں ہے لیکن درس کرامت بھی دیا کربلا والوں نے. جی بازار کوفہ میں جب لوگوں نے اپنے نذرات اور صدقات دینا شروع کیا تو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کہتے ہیں الصدقۃ علینا حرام. آل محمد ہم وہ ہیں کہ خدا نے صدقے کو ہمارے اوپر حرام کرا دیا ہے، ہمارے کرامت کے خلاف ہے. عین مصیبت میں بھی خدا کو یاد رکھنا، عین مصیبت میں بھی خدا کو یاد رکھنا. یہ ہے کریم مخلوق، یہ ہے معجزہ کربلا کا. 3 خطبے ایسے ہیں، 3 خطبے، 2 خطبے ایک کلام خدا ہے. اس